بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں، محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے بزرگ کیا بنی آدم کو اور ان کو سوار کیا خشکی اور تری میں، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ان کو ہم نے بہتوں پر ان لوگوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، پوری فضیلت دے کر۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا ذکر فرمایا جو اس نے انسان کو عطا فرمائی، اور اپنا احسان یاد دلایا ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ یہ تم اپنی لیاقت اور بڑائی سمجھتے ہو کہ آسمان پر دوڑتے ہو، سمندروں میں تیرتے ہو، اور زمین میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچتے ہو، تو اس میں تمہارا کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر تم کو عقل نہ ہوتی، جس طرح کہ تمہاری عبرت کے دیوان پیدا کیے گئے ہیں، تو تم بھی ان کی طرح نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے لیے وہ بال جان اور بوجھ بن جاتے۔ یہ جائے کہ نئی نئی ایجادات اور انکشافات کرتے، تم تو پاکی اور پلیدی میں فرق کرنے سے بھی معذور ہوتے، گندگی اپنے ہاتھوں سے کھاتے، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے گھروں کو اپنا ہاتھوں آگ لگاتے۔ تمہارے سامنے روزانہ دنیا میں عقل سے محروم لوگ ایسے کر رہے ہیں، اور پھر آنکھ نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتے، زبان نہ ہوتی، پاؤں نہ ہوتے، تو پھر بھی پتھر کے پتھر ہی ہوتے۔ پھر خارجی دنیا میں یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ دھوپ، یہ زمین، یہ سمندر سب مدد کے لیے بنائے اور تمہارے سامنے تسخیر کیا گیا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہو اور جو کچھ تمہارا کمال ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ فضل سب سے زیادہ ہے، یعنی جتنی مخلوق مالک نے بنائی ہے، سب سے زیادہ فضل تم پر کیا، تم کو فضیلت دی، عزت بخشی، کیونکہ تم کسی کے لیے نہیں، ہر چیز تمہارے لیے، اور تم صرف اس مالک کے لیے جس نے تم کو بنایا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک نے انسان کو یہ عزت کیوں بخشی؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتا ہے، یا کچھ اور بات ہے؟ تو سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اسی کی وجہ سے عزت بھی بخشی اور فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر سمجھ اور سوچ کی وجہ سے عزت ہے تو کیا چیز سمجھنے اور سوچنے والی ہے؟ سمجھنے اور سوچنے والی اس کی اپنی زندگی ہے، جو 3 حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کو بنایا کس طرح ہے، پھر اسے کیوں بنایا گیا ہے، پھر یہ کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ حاصل کس طرح ہو سکتا ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا۔ جسم کو اس دنیا سے لے کر بنایا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے، اور اس کے تیار ہونے پر روح کو اس میں داخل کر دیا گیا، جس کو نور سے بنایا گیا۔ دونوں چیزوں کا مخزن الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کی خوراک الگ، خواہشات الگ ہیں۔ جسم کی خوراک دنیا اور محبت دنیا ہے، جبکہ روح کی خوراک پاکیزہ خواہشات اور نور سے محبت ہے۔ ہر انسان میں یہ دونوں خواہشات ہیں، اور دونوں کی ضروریات کا مہیا ہونا ضروری ہے۔ جسم کو خوراک نہ ملے تو وہ بے چین کر دیتا ہے، اسی طرح روح کو خوراک نہ ملے تو وہ بے چین ہوتی ہے۔ جائیداد کا مالک، جاہ و جلال کا مالک، صاحب اولاد سب سے زیادہ پریشان اور بے چین ہوتا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ روح کی خوراک کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اور ساری زندگی مضطرب اور پریشان ہوتی ہے، جس کا علاج انسان دنیاوی اسباب میں تلاش کرتا ہے اور مایوس ہوتا ہے۔ انسان عقل سے کام لے اور روح کی پرورش کرے تو وہی سکون، اطمینان پاتا ہے اور زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ روح کی پرورش
نور سے، اور نور یاد الہی سے پیدا ہوتا ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر یاد الہی کریں تاکہ ان کی روح کو غذا ملے اور پھر وہ صحیح مسلمان بن کر ان چیزوں کی غلامی سے چھوٹیں جو ان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جس ملک نے یہ بنائی ہیں اس کی غلامی حاصل کر کے فضیلت اور عزت کو حاصل کریں جو انسان کو بخشی گئی ہے، ورنہ جسم کی غلامی سے انسان حیوانی خواہشات کا مرتکب ہوتا ہے اور حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، جس طرح مالک نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ ان دونوں ارشادات کو سمجھنے کے بعد اور دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے جانور ہیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔